آغاز میں آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں سیلاب کی تباہکاریاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ 24 گھنٹے میں 18 خواتین اور 17 بچوں سمیت مزید 57 افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں، جس کے بعد جاں بحق ہونے والوں کی مجموعی تعداد 1265 ہو گئی۔ NDMA رپورٹ کے مطابق بلوچستان میں مزید 500 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا، 3700 سے زائد مویشی بھی ریلوں میں بہہ چکے ہیں۔ عابد علی اس پر رپورٹ کریں گے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں تھمنے میں نہ آ سکیں، ہلاکتوں اور نقصان کا سلسلہ تاحال جاری۔ 24 گھنٹے میں مزید 57 افراد سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئے، 18 خواتین جبکہ 17 بچے شامل ہیں۔ سندھ میں 38، KPK میں 17، کشمیر اور گلگت بلتستان میں ایک موت ہوئی۔ سیلاب سے مجموعی ہلاکتیں 1265 ہو گئیں۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق اب تک سب سے زیادہ 470 اموات سندھ میں ہوئیں، خیبر پختونخوا میں 285، بلوچستان میں 257 اور پنجاب میں 188 افراد جاں بحق ہوئے۔ گلگت بلتستان میں 22 جبکہ آزاد کشمیر میں بھی 42 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ چیئرمین NDMA کے مطابق اس تباہی کی وجہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں۔ سال 2022 پاکستان کے لیے موسمیاتی تبدیلی کی تلخ ترین حقیقتیں سامنے لے کر آیا۔ مجموعی طور پر 190% سے زیادہ، بلوچستان میں 436% اور سندھ میں 464% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران بلوچستان میں مزید 500 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا۔ ملک بھر میں اب تک 5563 کلومیٹر سڑکیں بارشوں اور سیلاب سے متاثر ہو چکی ہیں۔ مزید 3766 مویشیوں کو نقصان پہنچا اور مجموعی تعداد 7,35,000 سے زائد ہو گئی۔ 5,29,472 گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ مشکل گھڑی میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، عوام کا اعتماد ہی افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ DG ISPR میجر جنرل بابر افتخار کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آرمی چیف کی خصوصی ہدایات کے مطابق متاثرین کی مکمل بحالی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ خراب موسم کے باوجود آرمی ایویشن کے پائلٹس نے اپنی جانیں خطرے میں ڈال کر سیلاب میں پھنسے افراد کو ریسکیو کیا۔ امدادی سرگرمیوں کے دوران ہی لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد اور دیگر افسران نے جام شہادت نوش کیا۔ پاک آرمی کے ریلیف کیمپس میں 50,000 سے زائد افراد کو مدد فراہم کی گئی ہے۔ دوست ممالک سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے آرمی چیف سے بھی رابطے میں ہیں۔ عوام کا اعتماد افواج پاکستان کا اثاثہ ہے۔ افواج پاکستان متاثرہ علاقوں میں پچھلے 2 ماہ سے مصروف عمل، ہر ایک سپاہی اور آفیسر مقدس فریضہ سمجھ کر سر انجام دے رہا ہے۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کے تحت لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی، میجر جنرل امجد حنیف، بریگیڈیئر محمد خالد، میجر سعید احمد، میجر طلحہ اور نائک مدثر فیاض عوام کی خدمت کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر حادثے میں انہوں نے شہادت نوش کی۔ جولائی اور اگست میں ہونے والی کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کرنے کا عزم کیا گیا اور اس حوالے سے آرمی چیف نے خصوصی ہدایات دی اور ان ہدایات کے مطابق مشکل کی اس گھڑی میں ہم عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آرمی چیف نے حال ہی میں سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کے تفصیلی دورے کیے اور وہاں پر جاری امدادی کارروائیوں کا بھی جائزہ لیا۔ خراب موسم اور دیگر چیلنجز کے باوجود آرمی ایویشن، PF اور نیوی کے پائلٹس نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال کر نہ صرف لوگوں کو ریسکیو کیا بلکہ ان تک ضروری ریلیف آئٹمز کی دستیابی کو بھی یقینی بنایا ہے۔ پاکستان آرمی کے 147 ریلیف کیمپس قائم ہیں، 50,000 سے متاثرین کو ریلیف مہیا کیا گیا ہے۔ 250 میڈیکل کیمپس جس میں آرمی ڈاکٹرز، نرسنگ اور پیرامیڈیکل سٹاف اب تک 83,000 سے زائد مریضوں کو فری طبی امداد مہیا کر چکے ہیں۔ دوست ممالک کی لیڈرشپ بھی آرمی چیف سے مسلسل رابطے میں ہے تاکہ سیلاب متاثرین کی ہر ممکن مدد کے لیے اقدامات کیے جا سکیں۔ پاکستان آرمی نے موجودہ صورتحال میں کے پیش نظر اور سیلاب متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے GHQ میں ہونے والی یوم دفاع کی مرکزی تقریب مؤخر کر دی۔ پاکستان افواج ہمیشہ قدرتی آفات اور غیر معمولی حالات میں عوام کی مدد کرنے میں پیش رہی ہے۔ تمام وسائل کو بروئے کار لا کر ہمیشہ کی طرح اس مشکل گھڑی میں بھی عوام کے تعاون سے ہم اس ناگہانی آفت سے نجات حاصل کریں گے انشاءاللہ۔
اور نیشنل فلڈ رسپانس کوارڈینیشن سینٹر کے چیئرمین احسن اقبال کا کہنا ہے کہ پاکستان کو تاریخی ماحولیاتی تبدیلی اور آفت کا سامنا ہے جس کا مقابلہ حکومت اور فوج تنہا نہیں کر سکتی. قوم کو مل کر پاکستان کی تعمیر نو کرنا ہوگی. NFRCC کے پہلے اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ماضی کی غلطیوں سے سبق حاصل کر کے آبی گزرگاہوں پر تعمیرات کو روکنا ہوگا تاکہ آئندہ ایسے سیلاب کا سامنا نہ کرنا پڑے. 2022 کے یہ سیلاب کلائمیٹ ڈیزاسٹر ہیں، ہیومن ٹریجڈی ہیں. تین کروڑ 30 لاکھ کے قریب آبادی متاثر ہوئی ہے. اس کا سکیل اتنا بڑا ہے. جس طرح کٹرینا ہریکین نیو اورلینز بہت بڑی ٹریجڈی نے امریکہ جیسے ملک کو ہٹ کیا. امریکہ ایک سپر پاور ہے، اس کے وسائل بے بس ہو گئے. اسی طرح پاکستان میں بھی یہ جو ٹریجڈی ہے اس کا سکیل ہمارے وسائل کے مقابلے میں بہت بڑا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ حکومت تنہا مقابلہ کر لے گی، ہماری مسلح افواج تنہا مقابلہ کر لیں گی، تو یہ ممکن نہیں ہے. ہمارے لیے موقع ہے ایک قوم بن کر اس مشکل کی گھڑی سے نہ صرف نکلیں بلکہ پاکستان کی تعمیر نو کی نئی مہم شروع کریں. ہم نے جو غلطیاں کی ہیں، ندیوں میں، دریاؤں میں، نالوں کے اندر تعمیرات کی ہیں، وہ کوتاہی اس سیلاب کے ساتھ ہی ہم ڈبو دیں اور آئندہ جب تعمیر کریں تو ان ندی نالوں کو پانی کی گزرگاہوں کے لیے چھوڑ دیں تاکہ جب سیلاب آئے تو وہ تیزی کے ساتھ ڈسچارج ہو کے نکل جائے اور اس پیمانے کے اوپر نقصان نہ کرے. پاکستان کو تاریخ کے تباہ کن سیلاب کا سامنا ہے. اس سے کتنا جانی مالی نقصان ہوا، کتنا رقبہ اور اس پر بسنے والے کتنے لوگ متاثر ہوئے، زراعت اور لائیو اسٹاک اس کو کس قدر نقصان پہنچا. سما انویسٹیگیشن یونٹ کے ہیڈ زاہد کشکوری نے نقصانات کے سرکاری اعداد و شمار حاصل کیے ہیں. یہ چونکا دینے والے ہیں. آئیے اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں. سیلاب سے ملک کا 1,70,000 مربع کلومیٹر رقبہ متاثر ہوا. یہ کتنا بڑا حصہ ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کے 75 ممالک کا کل رقبہ بھی اس سے کم ہے. سیلاب سے ہونے والی تباہی سے 7 کروڑ افراد متاثر ہوئے جبکہ 4 کروڑ سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں. ان بے گھر افراد میں سے 10 لاکھ افراد کو سیلاب کے بعد پھوٹنے والے امراض کا سامنا ہے. موجودہ حالات میں 60 لاکھ افراد کو فوری مدد درکار ہے کیونکہ انہیں خوراک کی کمی کا سامنا ہے. 7 لاکھ حاملہ خواتین کو فوری بنیادی صحت کی سہولتیں اور 11 لاکھ بچوں کو خشک دودھ کی ضرورت ہے. سیلاب سے ہونے والی تباہی نے ملک کی معیشت کو 25 ارب ڈالرز کا نقصان پہنچایا ہے. بین الاقوامی اداروں اور ممالک کی طرف سے اب تک 1 ارب ڈالرز کی امداد کی یقین دہانی کرائی گئی ہے جو ان نقصانات کا قریباً 5% ہے. صرف زراعت کو پہنچنے والے نقصان کا اندازہ 20 ارب ڈالرز ہے. ملک کا 65% خوراک کا نظام متاثر ہوا ہے. 2 کروڑ ایکڑ زرعی زمین سیلاب سے متاثر ہے. کپاس اور چاول کی 70% فصل تباہ ہو چکی. 26 لاکھ مویشی بھی سیلاب کی نظر ہوئے ہیں. زراعت اور لائف اسٹاک کو پہنچنے والے اتنے بڑے نقصان سے آنے والے دنوں میں خوراک کا بحران پیدا ہو سکتا ہے. اب اگر ہم دیگر نقصانات کی بات کریں تو 30 لاکھ گھر تباہ ہو چکے ہیں. 6000 کلومیٹر سڑکوں کو نقصان پہنچا ہے جبکہ 356 پل تباہ ہو گئے. پاکستان ریلوے کے انفراسٹرکچر کو 15 ارب کا نقصان پہنچا. 1400 سے زائد اسکول، 130 مدرسے اور 179 مساجد بھی متاثر ہوئیں. جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا ہے. اب تک 1300 سے زائد افراد جاں بحق ہو چکے ہیں جن میں 440 بچے اور 250 خواتین بھی شامل ہیں.
سب سے زیادہ جانی نقصان سندھ میں ہوا، جہاں اموات کی تعداد 466 ہے، بلوچستان میں 283، خیبر پختونخوا میں 274، پنجاب میں 203، آزاد جموں کشمیر میں 47 اور گلگت بلتستان یہاں 27 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ ویسے تو پاکستان میں سیلاب آنا کوئی نئی بات نہیں، مگر موجودہ سیلاب کو گزشتہ 40 سال کا بدترین سیلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ گزشتہ 40 سال میں سیلابوں سے آنے والی تباہی 11,000 قیمتی زندگیاں نگل چکی اور معیشت کو پہنچنے والا نقصان 35 ارب ڈالرز ہے۔ اور سندھ میں سیلاب شہر کے شہر نگل گیا، دریائے سندھ کی بپری لہروں نے کنکوٹ کے کئی دیہات ڈبو دیے۔ سانگھڑ میں کشتیاں چلنے لگیں۔ ہر دن تباہی کی نئی داستان۔ دریائے سندھ میں کندکوٹ کے مقام پر پانی کی سطح بلند ہونے سے کئی گاؤں زیر آب آ گئے۔ انتظامیہ کی جانب سے ریسکیو کے کوئی اقدامات نہ کیے گئے۔ کچے کے علاقے میں محصور افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی شروع کر دی۔ سانگڑ کے چک 7 اور 11 کا شہر سے زمینی رابطہ منقطع ہے۔ علاقے میں کشتیاں چلنے لگیں۔ پھنسے ہوئے مکینوں کی مدد کے لیے جانے والوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ جوہی کا ضلع دادو سے تیسرے روز بھی زمینی راستہ بحال نہ ہو سکا۔ دادو میں 2 لاکھ کے قریب متاثرین سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ مٹیاری کے کئی علاقوں سے بارش پانی کی نکاسی نہ ہو سکی۔ بھٹ شاہ، سعید آباد اور ڈیرو لال میں 2 سے 4 فٹ تک پانی ہے۔ بڑے رقبے پر فصلیں تباہ ہو گئیں۔ ٹنڈو الہیار میں بھی بارشوں اور سیلاب سے کئی گھر اب بھی پانی میں ڈوبے ہیں۔ چھر جھیل میں پانی کی سطح 122 فٹ سے تجاوز کر گئی۔ قریبی دیہات کے ڈوبنے کا خطرہ ہے۔ علاقہ مکین کہتے ہیں شگاف پڑا تو سیون اور وزیر اعلیٰ سندھ کے گاؤں سمیت اطراف کے علاقے بھی ڈوب سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ خانپور میں اور گرد و نواح میں بارشوں کے باعث خانپور ڈیم کی جھیل لبالب بھر چکی ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے اسپل ویز کھول دیے گئے ہیں۔ خانپور ڈیم کے اسپل ویز سے دریا میں 6,876 کیوسک پانی کا اخراج جاری ہے۔ ڈیم کے اسپل ویز 3 گھنٹے کے لیے کھولے گئے ہیں اور عوام کو دریا سے دور رکھنے کے لیے مساجد میں اعلانات کیے گئے ہیں۔ امریکی سینٹ کام کے کمانڈر جنرل مائیکل ایرک نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ امریکی جنرل کی جانب سے پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں اور ہلاکتوں پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ سینٹ کام کے بیان کے مطابق ایک جائزہ ٹیم اسلام آباد روانہ کی جائے گی جو کہ سیلاب سے نقصانات کا اندازہ لگائے گی۔ ٹیم جائزہ لے گی کہ سیلاب متاثرین کی امداد اور بحالی کے لیے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک چین دوستی کی زندہ مثال سامنے آئی ہے۔ چینی بچے نے اپنی ساری جمع پونجی پاکستانی سیلاب زدہ بچوں کے لیے عطیہ کر دی ہے۔ چین میں پاکستان کے سفیر معین الحق نے ٹویٹ میں چینی بچے مینگ جون کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا، مینگ جون کا عطیہ دوستوں کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی اعلیٰ مثال ہے۔ یہ جذبہ دل کو چھو لینے والا اور ولولہ انگیز ہے۔ انہوں نے اپنے ٹویٹ میں چینی بچے کا شکریہ ادا بھی کیا۔ اب یہ بھی آپ کو بتائیں کہ سیلاب زدگان کے لیے عالمی امداد کی آمد جاری ہے۔ فرانسیسی طیارہ امدادی سامان کے ساتھ اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ وفاقی وزیر برائے صحت نے فرانسیسی سفیر سے سامان وصول کیا۔ متاثرین کے لیے امداد پر فرانس کے شکر گزار ہیں، یہ کہنا ہے عبدالقادر پٹیل کا۔ یہ بھی کہا کہ سیلاب سے بڑے پیمانے پر لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ فرانس سے 4 ڈاکٹرز، 4 انجینئرز اور 4 نرسز کی ٹیم بھی پاکستان پہنچی ہے۔ امدادی سامان میں پانی نکالنے کے بڑے پمپس بھی شامل ہیں۔ فرانسیسی عملہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کی تربیت بھی دے گا۔ فرانسیسی سفیر کا یہ کہنا ہے کہ مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ ہیں۔ صدر میکرون نے فوری امداد کی ہدایت کی تھی۔ اگلی کھیپ میں خصوصی پل پاکستان لائیں گے۔ امدادی سامان میں پانی نکالنے کے بڑے بڑے پمپس بھی شامل ہیں اور فرانسیسی عملہ سندھ میں ڈی واٹرنگ کی تربیت بھی دے گا۔ فرانس سے 4 ڈاکٹرز، 4 انجینئرز اور 4 نرسز کی ٹیم بھی پاکستان پہنچی ہے۔ اور اب یہ خبر کہ سوات کی تحصیل مٹہ کے سیلاب متاثرہ علاقوں میں مختلف امراض پھوٹ پڑے ہیں۔ فلاحی تنظیموں اور ینگ ڈاکٹرز نے میڈیکل کیمپس لگانا شروع کر دیے ہیں۔ اسی حوالے سے مزید بتا رہے ہیں شہاب الدین۔
جی بالکل، سوات کے بالائی علاقوں میں جو سیلاب سے متاثرہ علاقے ہیں تو مختلف علاقوں میں سیلاب کے بعد مختلف امراض پھوٹنے لگے ہیں، اور ایسے میں مختلف فلاحی تنظیموں اور خاص کر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کی جانب سے مختلف مقامات پر فری میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں۔ یہاں پہ کون سے ایسے امراض ہیں جو زیادہ پھیلے ہیں؟ جی السلام علیکم۔ یہاں پر موسٹلی اس ایریاز میں ڈائریا بہت زیادہ ہے، کیونکہ پانی گندا ہونے کی وجہ سے موسٹلی یہی مسئلہ آ رہا ہے۔ ساتھ میں اسکیبیز بہت جو ہے نا لوگوں میں یہاں پر ہم نے دیکھا ہے، تو اسکیبیز کا مسئلہ بہت زیادہ آ رہا ہے۔ بحرین میں کیمپ کی ہے، مدین میں کیمپ کی ہے، یہاں پر ایک اور ایریا ہے برطانہ، اس ایریا میں بھی کیمپ کی ضرورت ہے، کیونکہ وہاں پر ایک گاؤں میں موسٹلی تقریباً 33+ گھر جو ہے نا وہ بہہ چکے ہیں۔ مخیر حضرات کو آگے آنا چاہیے تاکہ جو فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہے، اسی طرح جو ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن یا ڈاکٹرز کمیونٹی کام کر رہی ہے، تو ان کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، انہیں ادویات فراہم کرنی چاہیے تاکہ لوگوں کی مدد ہو سکے۔ سیلاب نے ڈسٹرکٹ راجن پور میں وسیع پیمانے پر تباہی مچائی، متاثرین کی بڑی تعداد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ علاقہ مکین تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کو نقصانات کی وجہ قرار دے رہے ہیں۔ مقصود چوہان کی رپورٹ دیکھیے۔ ڈسٹرکٹ راجن پور میں کوہ سلمان اور رود کوہی سے آنے والے سیلاب سے کئی بستیاں ڈوب گئیں، 300 سے زائد گھرانے سڑکوں پر آ گئے۔ ملک نوید کے مکینوں کے مال مویشی اور سامان سیلاب کی نظر ہو گئے۔ علاقہ مکین اپنے منتخب نمائندوں پر برس پڑے۔ سردار نصر اللہ خان دریشک جو پی ٹی آئی کے رہنما ایم پی ہیں، انہوں نے ہمیں ڈبویا، اپنی فصلات بچانے کے لیے، اپنی ملیں بچانے کے لیے، اپنے رقبے بچانے کے لیے ہم سب کو تباہ کر دیا۔ گھر، سکول اور فصلیں سب سیلابی پانی میں ڈوب گئے۔ علاقہ مکین بے گھر ہو کر رہ گئے۔ یہاں پی ٹی آئی کا ایم پی ہے، ایم این اے جو ہے جعفر لگاری، وہ بھی پی ٹی آئی کا ہے ایم این اے، ابھی تک کوئی نہیں آیا حکومتی نمائندہ۔ ڈسٹرکٹ راجن پور کے سیلاب متاثرین کے لیے حکومت کی جانب سے تاحال کسی قسم کی امداد نہ بھیجی جا سکی۔ کیمرہ مین عدنان سیال کے ساتھ مقصود چوہان، سما، ملتان۔ ادھر ڈیرہ غازی خان کے سیلاب متاثرہ علاقے میں بچوں کے لیے فلڈ ریلیف کیمپ میں عارضی اسکول قائم کر دیا گیا ہے۔ 300 سے زائد افراد کو کھانے پینے کی اشیاء بھی دی جا رہی ہیں۔ اختر علی کی رپورٹ۔ خواب بکھرے پر آس نہ ٹوٹی، ڈی جی خان کے فلڈ ریلیف کیمپ میں بچوں کے لیے عارضی اسکول قائم کر دیا گیا۔ ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب کی عمارت میں اسمبلی کے بعد باقاعدہ کلاسز، اپنے آشیانے چھوڑنے پر مجبور بچوں کے چہرے کھل اٹھے۔ ہمارے گھر ٹریکٹر فیکٹری تھے، پھر ہم وہاں پہ پانی آیا، پھر ہم یہاں آئے، پھر ٹیچر بھی آیا، پھر کتابیں میں آئی، پھر کھانا بھی ملا۔ اسکول کے قیام کا مقصد معصوم ذہنوں کو دوبارہ زندگی کی رونقوں کی طرف لوٹانا ہے۔ ہم اپنے استاد کے مطابق بچوں کو ایکٹیویٹیز بھی کرا رہے ہیں، ان کو موٹیویٹ کروا رہے ہیں کہ یہ اپنی وہ اس دکھ کو بھول جائیں اور یہاں پہ ایزی ہو کے اپنا تعلیم کا وہ جاری رکھے اپنا سلسلہ۔ ٹی ڈی سی پی فلڈ ریلیف کیمپ میں 350 سے زائد افراد رہائش پذیر ہیں، جن کے لیے معیاری کھانا اور پینے کے صاف پانی سمیت علاج معالجے کی سہولیات بھی میسر ہیں۔ اختر علی، سما، ڈیرہ غازی خان۔ دوسری جانب پنجاب حکومت جلسوں کو تو مکمل سہولیات اور وقت دے رہی ہے، مگر سیلاب متاثرین کو ریلیف فراہم کرنے کے حوالے سے کارکردگی صفر ہے۔ مظفر گڑھ میں قائم فلڈ کنٹرول سیل کام ہی نہیں کر رہا، ڈاکٹرز بھی ڈیوٹی پر موجود نہیں ہیں۔ محکمہ صحت پنجاب کے مراسلے نے پول کھول دیا۔ دانیال عمر کی رپورٹ میں مزید جانیے۔ جنوبی پنجاب سیلاب سے بری طرح متاثر ہوا، مگر پنجاب حکومت جلسہ کھیلنے میں مصروف ہے۔ سیلاب متاثرین پر کیا گزر رہی ہے کوئی پرواہ نہیں۔ محکمہ صحت پنجاب نے سیلاب متاثرین کو دی جانے والی ساری سہولیات کا پول کھول دیا۔ انکشاف ہوا ہے کہ مظفر گڑھ میں قائم فلڈ کنٹرول سیل تو کام ہی نہیں کر رہا۔ مراسلے کے مطابق فلڈ کنٹرول سیل میں کوئی ڈاکٹر ڈیوٹی پر موجود نہیں۔ محکمہ صحت کے کسی افسر نے سیلابی کیمپ کا دورہ تک نہ کیا، نہ ہی کسی کو گائیڈ لائنز جاری کی
की गयी। सैलाब ज़दगान के लिए अद्वियात के स्टॉक का भी किसी को मालूम नहीं। नाके स्टोरेज के बाइस अद्वियात खराब होने का भी खदशा है। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक अफसरान की गलती ने इंसानी जिंदगियां खतरे में डाली। अमले को शो कॉज नोटिस जारी करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया। इदाद शुमार के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ के 7,000 से जायद मुतासरीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। सैकड़ों एकड़ ज़राई अराजी भी तबाह हुई है। दानियाल उमर, समा, लाहौर। और इसी मामले पर हमने बात की मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और साबिक वजीर सेहत पंजाब सलमान रफीक से, जिनकी जानिब से कहा गया कि जब सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की फिक्र छोड़कर जलसों में मसरूफ होगी तो ये तो होगा। ताही अफसोस की बात है कि सैलाब के जो इस पूरे मुल्क में सूरत हाल है और ज़ाहिर है करोड़ों लोग उस मुश्किल से दो चार हैं। तहरीक इंसाफ है और उसके इत्तेहादी हैं, सियासत में मसरूफ हैं और जलसे कर रहे हैं। और बारहा उनको अपील मुख्तलिफ लोगों ने की है कि आप इन जलसों और सियासत को फिलहाल बंद करें और लोगों की रिलीफ का काम करें, जिससे पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है। लेकिन अगर आप देखें मुजफ्फरगढ़ की मिसाल लें तो वहाँ पे जो फ्लड रिलीफ कैंप है वहाँ पे डॉक्टर्स ही मौजूद हैं। जब तक सूबे की सियासी ओनरशिप, सूबे के वज़ीर आला, वज़रा सैलाब ज़दगान के लिए कमर बस्ता नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, चाहे वो शोबा सेहत हो, तमाम महकमे, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, यही सूरत हाल का सामना रहेगा। पाकिस्तान का नाम FATF ग्रे लिस्ट से निकलने की राह हमवार हो गई। IMF ने बड़ी पेशरफ्त का एतराफ़ कर लिया। बताया कि पाकिस्तान ने इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग रोकने के लिए एक्शन प्लान में दर्ज तमाम निकात पर अमल कर लिया। पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला अक्टूबर में FATF के पेरिस इजलास में किया जाएगा। इस्लामाबाद से देखिए शकील अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान के लिए आलमी हालात साजगार होने लगे। पहले IMF कर्ज प्रोग्राम की बहाली, अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट से नाम निकलने की राह भी हमवार हो गई। आलमी मालियाती फंड ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के ठोस इकदाम को सराहा और कहा है कि पाकिस्तान ने 2018 के एक्शन प्लान में शामिल तमाम अमूर और 2021 में दिए गए इजाफी 7 नुकात पर मुकर्ररा वक्त से पहले ही मुकम्मल अमल दरामद कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने दहशतगर्दों की माली मावनत की तहकीकात में पेशरफ और अक़वाम मुत्तहिदा के नामजद दहशतगर्द ग्रुपों की क़यादत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खतरात से निपटने और बैनुल अक़वामी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट्स की मेंबरशिप के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़म भी जाहिर किया है। FATF और वर्किंग ग्रुप का इजलास 16 से 21 अक्टूबर तक पेरिस में होगा, जिसमें FATF के माहिरीन के दौरे की रिपोर्ट पर पाकिस्तान से मुतालिक हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान जून 2018 से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन ने लीक होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू को टैंपर करार दे दिया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शौकत तरीन ने कहा कि टेलीफोनिक गुफ्तगू को जोड़ तोड़ कर पेश किया गया। बात तो ये है कि ये जो अमल है प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को जो टेप करने का, ये इलीगल है। दूसरा ये है कि ये जो उसके कंटेंट था वो डॉक्टर था, उसमें कट एंड पेस्ट थी। मैं इन दोनों चीज़ों को एक साइड पर रखता हूँ। पंजाब के बारे में बड़ी मेरी गुफ्तगू मौसम लगारी से उसको डिस्टॉर्ट करके किया गया, लेकिन उसका नतीजा क्या था? ग्राउंड पे क्या हुआ? कोई खत पंजाब का नहीं गया मिफ्ताह इस्माइल के पास। तो एंड रिजल्ट क्या था? वो एक जो खत था तैमूर का, झगड़ा साहब का, उसमें मिफ्ताह साहब ने कहा इन्होंने तो लीक कर दिया IMF को। तो उन्होंने चैलेंज कर दिया उनको, उनके आप अगर ये प्रूव कर दें कि मैंने ये लीक किया IMF को या किसी को, तो मैं रिजाइन कर दूंगा। वजीर बराए आबपाशी खुर्शीद अहमद शाह ने सैलाब के बायस दुनिया से पाकिस्तान के कर्जे माफ़ करने की अपील कर दी। कड़ी शराइत में नरमी के लिए IMF से रुजू भी करने का ऐलान। जियाले रहनुमा ने तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की भी दावत दी। समा न्यूज़ को इंटरव्यू में खुर्शीद अहमद शाह की जानिब से कहा गया कि इमरान खान को डर है कि वो फंस जाएंगे, इसीलिए धमकियों पर उतर आए हैं। उनका मजीद क्या कहना था, बताएंगे नुमाइंदा खुसूसी जावेद फारूकी। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सैयद खुर्शीद अहमद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर हैं पानी के और आबी ज़खायर के। उनसे गुफ्तगू करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इमरान खान को भी लिया जा सकता है? हम तो आज भी दावत दे रहे हैं, आ जाए, बैठ जाओ, हमें रास्ता बताओ। अच्छा, क्योंकि हमने तो 3 मरतबा कहा। तो आप हुकूमत के तौर पर इमरान खान को डायलॉग की ऑफर करते हैं? आ जाए, बिल्कुल ऑफर करता हूँ उसको, बस मुल्क के खातिर बैठना चाहिए। शाह साहब, इलेक्शन की डेट पर बात हो सकती है? देखें, इलेक्शन की डेट तो इमरान खान दे चुका है। अच्छा, वो क्या? उससे कहा था कि 13 अगस्त 2023 से 1 घंटा पहले हुकूमत नहीं जाएगी। अच्छा, खुद कहा है उसने। तो हम इस बात पे तो उसकी बात पे अमल कर रहे हैं।
हमने तो गंवा दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, मगर पाकिस्तान के खिलाफ एक स्लोगन नहीं लगाया, ये भी नहीं कहा कि हम दीवार से लगा रहे हो। चुप कर गए, सब्र कर गए पाकिस्तान के खातिर, क्योंकि ये छाँव बड़ी है। बेनज़ीर भुट्टो को पिंडी में शहीद किया गया, हमने सब्र की। लियाकत अली खान को गोली मार के शहीद किया गया, हमने सब्र कर लिया। मगर ये बंदा है जो ज्यादती कर रहा है और उसके बाद फिर कानून की धज्जियाँ उड़ा रहा है और अदालतें डिफेंसिव हो रही हैं। अब IMF की जो शराइत हैं, कहा जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म कह रहे थे कि हमें तो खांसी भी अब IMF से पूछ कर लेनी होगी, तो IMF की ये शराइत किस तरह से फुलफिल करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब IMF का मसला चल रहा था तो इमरान खान ने उसको ख़राब किया। ख़राब ऐसे हुआ, कोई मानता है नहीं मानता, आप मानते हैं नहीं मानते हैं, दूसरे मानते हैं नहीं मानते हैं, मैं ख़राब इसलिए हुआ कि मुझे फांसी दे दोगे फिर भी मैं IMF के पास नहीं जाऊँगा। और जब आपने जाके घुटने टेक दिए, पाँव में पड़ गए, तो फिर तो वो अपनी आंखें दिखाएगा। इस वक्त मेरी कौम दुनिया के ममालिक से अपील है कि अगर आप इंसानियत के लिए सोचना है, ह्यूमन राइट्स के लिए सोचना है, तो पाकिस्तान के इन हालात में जो आज हालात है, जो पहले कभी नहीं थे, ये पाकिस्तान का कर्जा माफ़ कर दे। सिंध में इस वक्त जो कच्चे मकान की तादाद है एज पर मरदमशुमारी 2008 की 30 लाख कच्चे मकान है, और कच्चा मकान एक नहीं बचा है। और यहाँ खबरें टीवी पे आ रहे हैं कि 10 लाख मकान गिर गए। भाई 30 लाख मकान तो सिंध में है जो कच्चे हैं, ऑफिशियल कच्चे हैं। फौरी रिलीफ आम आदमी को किस तरह से मिल सकता है? फौरी रिलीफ जो दिया है आम आदमी को, जो मानने के लिए भी तैयार नहीं है, ले लेता है, छुपा लेता है, BISP के थ्रू दिया है। BISP में सिंध में हमारे तकरीबन 18 से 19 लाख लोग हैं जिनको BISP है, जिनको अनाउंस किया गया है कि 25,000 दिए जाएंगे और मिल भी रहे हैं। उस जेब से लेके उधर से लेके जेब में डालते हैं, उधर कहते हैं जी हमें तो कुछ नहीं मिला। कम से कम 70-75% कॉटन कम होगी। 70%? हाँ, कम से कम जो कॉटन का लॉस हुआ है सिर्फ सिंध में, वो डर के कह रहा हूँ 200 से 250 बिलियन का लॉस हुआ है। आबी ज़खायर के आप वजीर हैं, क्या हालात आप देख रहे हैं कि इसमें से कैसे निकलेंगे? तो कि पहले तो मैं कहूँ कि ये दरियाई सैलाब नहीं है, ये आसमानी सैलाब है। ये बरसातें पड़ी हैं कम से कम एवरेजली 600 से 700% अबव। पेट्रोल पे टैक्स डाल रहे हो, सिगरेट पे नहीं डाल रहे, क्यों भाई? जिससे आपको 200 अरब भी बच सकते हैं, बीमारियों की दवाएं आती हैं, एनवायरनमेंट भी ठीक हो सकती है, एनवायरनमेंट के लिए बेहतर हो सकता है, आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ सकता है। बहुत शुक्रिया। खुर्शीद शाह साहब से बात हो रही थी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी। इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद पर चढ़ाई की बात कर रहे हैं, उन्हें मुज़ाकरात की दावत दी है। जी बहुत शुक्रिया। और अब कराची वालों के लिए एक अच्छी खबर है। 6 साल कबल शुरू होने वाली ऑरेंज लाइन बस सर्विस का आगाज होने जा रहा है। ये बस ट्रैक कहां तक जाता है और इसका किराया कितना है, ये हम जानेंगे साद साबरी से। साद आगाह कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल। इस वक्त BRT ऑरेंज लाइन जो कि अब्दुल सत्तार ईथी के नाम से मंसूब की गई है, उस ट्रैक पर मैं मौजूद हूँ और गुज़िश्ता रोज़ इसका टेस्ट रन किया गया है सिंध मास ट्रांजिट की जानिब से, और उसके साथ ही वजारत ट्रांसपोर्ट की जानिब से ये ऐलान किया गया कि मुमकिना तौर पर 10 सितंबर से इस सर्विस का बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। 4 किलोमीटर तवील ये ट्रैक है जो कि बोर्ड ऑफिस से लेकर औरंगी टाउन 5 नंबर गुलशन ज़िया तक जाता है। 4 जो है बस स्टेशन है। इसमें 2016 में ये मंसूबा जो है वो स्टार्ट हुआ था, जिसका अब लगता यह है कि जो तारीख दी गई है वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब की जानिब से आने वाले चंद दिनों में शुरू होने जा रहा है। इब्तिदाई तौर पे बताया ये गया है कि साबरी आपका शुक्रिया। अब आपको ये बताएं कि पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद की जानिब से सेल्स पार्टनर्स के लिए बड़ी कामयाबियों पर बड़े इनामात का सिलसिला जारी। रीजेंसी मार्केटिंग को 2 चमचमाती गाड़ियां मिल गई। चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की। कहा पार्क व्यू सिटी के मयार की बदौलत लोगों का उस पर एतमाद मजबूत से मजबूत तर होता जा रहा है। तफसीलात बताएंगे शहजाद अली अपनी रिपोर्ट में। पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में ये जश्न मनाया गया सेल्स पार्टनर रीजेंसी मार्केटिंग की कामयाबियों के एतराफ में, जिसने आला कारकर्दगी के झंडे गाड़ते हुए 1 साल में दूसरी चमचमाती गाड़ी जीत ली।
चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने चाबी CEO रीजेंसी मार्केटिंग शुएब मल्लिक के हवाले की। कहा, अवाम मुकम्मल एतमाद के साथ पार्क व्यू सिटी में सरमायाकारी करें, हम उनके ख्वाबों को ताबीर दे रहे हैं। आपने पार्क व्यू पे एतबार किया, पार्क व्यू पे भरोसा किया। हम अपने इन्वेस्टर्स के सामने भी सुरखरू हैं, हम अपने मेंबर्स के सामने भी सुरखरू हैं और हम अपने रियल एस्टेट पार्टनर्स के सामने भी सुरखरू हैं। CEO रीजेंसी मार्केटिंग शुएब मल्ली ने पार्क व्यू सिटी का शुक्रिया अदा करते हुए कारोबारी ताल्लुक मजीद मजबूत बनाने का अज़्म भी दोहराया। रीजेंसी मार्केटिंग वाकई ही ब्रांड बना है तो वो पार्क व्यू की वजह से बना और ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर बना है। और मैं तो अपने रियल्टर्स बरादरी से और यही कहूँगा कि आप लाजमी इसमें इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इसकी डेवलपमेंट अच्छी है, उसके अलावा खान साहब का विजन अच्छा है, क्लियर है हर चीज़ के लिहाज से। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग फरीद ज़का बाजवा ने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद के नए और मुनफरिद ब्लॉक की खुसूसियात भी बता दी। हिल स्टेट जी माशाल्लाह हमारे पिछले तमाम ब्लॉक से मुनफरिद होगा। इसमें मगला हिल्स का बड़ा क्लियर व्यू है, बीच में से एक स्ट्रीम गुजर रही है फ्रेश वाटर की, तो दैट मेक्स इट अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल ब्लॉक। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये पार्क व्यू का सबसे ज़्यादा ग्रीन ब्लॉक होगा। सदर ऑल पाकिस्तान रियल एस्टेट फेडरेशन सरदार ताहिर भी पार्क व्यू सिटी के मोतरिफ दिखाई दिए। बहुत ही खूबसूरत डेवलपमेंट है, बड़ा ज़बरदस्त एनवायरनमेंट है। यहाँ पर जो भी शख्स अपना घर बनाएगा उसको आप ये समझिए कि वो तकरीबन सेमी मरी का एनवायरनमेंट उसको यहाँ पर मिलेगा। तकरीब के इख्तिताम पर चेयरमैन विजन ग्रुप अब्दुल अलीम खान ने पार्क व्यू सिटी इस्लामाबाद में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाली टीम में शील्ड्स भी तकसीम की।